ایران چاہے یا نہ چاہے اب نیا ہرمز کھلی رہے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ کرنے پر سوچ رہا ہے۔ صرف ایرانی جہازوں یا ایران سے وابستہ تجارتی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دیگر ممالک کے لیے گزرنے کی آزادی برقرار رہے گی۔ امریکہ خود کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے طور پر دیکھتا ہے۔ سیکیورٹی اخراجات کی مد میں تمام بحری کارگوں پر 20% معاوضہ وصول کرنے کی تجویز ہے۔ عمل درآمد فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے معاہدہ توڑا، جس کے بعد امریکہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال رہا ہے۔ امریکہ ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کو چلائے گا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ہم نے قابو کر لیا، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایران نے خبردار کر دیا۔ عسکری ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے بیان پر رد عمل میں کہا، تہران آبی گزرگاہ کے انتظامی امور میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی بار بار کی مہم جوئی نے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا۔ ہم امریکہ کو اس اہم آبی گزرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی نہ اجازت دیتے ہیں، نہ ہی دیں گے۔ چین نے آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے معاملے کو مناسب طریقے سے نپٹایا جانا چاہیے۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی ایک اہم گزرگاہ، اس میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی کی بحالی تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ برطانوی حکومت کا ایرانی پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپ نامزد ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ شامل، روس کی GBRU والنٹیئر کور بھی فہرست کا حصہ۔ گروپوں کو کالعدم قرار دینے کی منظوری اگلے ہفتے پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، دوحہ میں وفد کے ہمراہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، ان کے والد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار، مرحوم کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ وزیراعظم نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ امیر قطر کا شہباز شریف، میاں نواز شریف اور وفد سے اظہار تشکر۔ پاکستانی وفد کے جذبے کو دونوں برادر ممالک اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ پرتگال استقبال۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سید عاصم منیر ترک عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سرزمین کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، بلوچستان میں آپریشن شابان، مزید 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف زمین اور فضائی کارروائیوں میں مارے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ کراچی میں ڈاکو بے قابو، پولیس شہریوں کی حفاظت میں ناکام۔ کلفٹن کے مصروف علاقے 3 تلوار کے قریب بینک کے باہر ڈکیتی خورش تصادم میں بدل گئی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 25 سالہ ڈاکٹر آکاش جان کی بازی ہار گیا۔ ملزمان 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ IG سندھ کا نوٹس، DIG ساؤتھ سے رپورٹ طلب۔ واردات کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ ملزمان کو لوٹ مار کرتے اور بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، گڈاپ میں گھر سے 8 کروڑ روپے مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ڈاکو 175 تولے سونا، 300 تولہ چاندی لے اڑے۔ لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان بھی لے گئے۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تقریباً 3 گھنٹے تک لوٹ مار۔ ملزمان نے ثبوت مٹانے کے لیے گھر میں جس حصے کو ہاتھ لگایا اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا۔ کرائم سین یونٹ کی جانب سے تفتیش کا آغاز۔
کراچی کے ولی کا اسپتال میں HIV کیسز پر سندھ حکومت کا ایکشن، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ، صحت کی سہولیات میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کے خلاف بلا تاخیر کارروائی ہوگی، وزیر اعلی سندھ کا حکم، متاثرہ بچوں اور خاندانوں کے لیے 2 ارب روپے کا انڈوومنٹ فنڈ قائم، اسپتال میں خصوصی HIV علاج مرکز اور آئسولیشن وارڈ فعال۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم گیز کا فیصلہ سنا دیا، ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو معاملات میں مداخلت سے روک دیا گیا، معاملے سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کل عدم قرار، ہائی کورٹ احکامات میں واپڈا اور نیب قوانین مد نظر نہیں رکھے گئے، قانون نظر انداز کرتے ہوئے ہدایات جاری کی گئیں، ڈیم تعمیر کے معاہدے میں طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہی تنازعات کا حل ہوگا، توقع ہے فریق اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے، مزید قانونی چارہ جوئی عوامی منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا متن۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اختیارات سے متجاوز، وفاقی آئینی عدالت نے پیر صحابہ اور منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا، CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور، حکم امتناع بھی ختم، آئینی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں متعدد نکات نظر انداز کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا، ٹرائل کورٹ کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت، ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کیا جائے گا، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ بحریہ ٹاؤن کی توہین عدالت کی درخواست مسترد، نیب اور FBR کے خلاف احتساب عدالت کراچی میں درخواست دائر تھی، FBR کو ٹیکس وصولی کی کارروائی قانون کے مطابق جاری رکھنے کی اجازت، وکیل بحریہ ٹاؤن کے مطابق نیب نے انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت راولپنڈی میں 527 کینال اراضی کی عارضی ضبطگی کی اجازت طلب کی تھی۔ اسلام آباد میں 9ویں OIC کانفرنس برائے خواتین، 57 اسلامی ممالک کے وفود کی شرکت، کانفرنس کی 2 سالہ چیئرمینشپ پاکستان کو منتقل، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کانفرنس کی میزبانی پر فخر ہے، چیئرمینشپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق واضح احکامات ہیں، خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں قوم کی ترقی ہے۔ کبیروالا میں ملتان روڈ کے قریب منی ٹرک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، خوفناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان بحق، جان سے جانے والوں میں میاں بیوی اور 2 بیٹیاں شامل، بدقسمت خاندان کبیروالا سے موٹر سائیکلوں پر ملتان جا رہا تھا، حادثے کی اطلاع ملنے پر گھر میں صف ماتم بچ گئی، ہر آنکھ اشکبار۔ فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد ڈوگر چوک نالے میں گر کر 8 سالہ بچہ جان بحق، سہیل نالے کے قریب کھیل رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلنے سے اندر جا گرا، ریسکیو اہلکاروں نے لاش نالے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دی۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف 2 مختلف مقدمات، ملزمہ کے ساتھیوں کی عدم پیشی پر عدالت برہم، سپرنٹینڈنٹ جیل کو شو کاز نوٹس جاری، ملزمہ کو پیشی سے استثناء دیا گیا تھا، دیگر ملزمان کو پیش نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دینے کی ہدایت۔ FBR نے ملک بھر کے جیولرز کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، سناروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے نوٹس جاری، جیولرز کو FBR میں فائنینشیل بزنس پروفیشنل رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت، جیولرز سے لین دین کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا، صدر جیولرز ایسوسی ایشن کا معاملے پر چیئرمین FBR سے رابطہ۔ کراچی پورٹ پر دنیا کی مصروف اور اہم ترین تجارتی بندرگاہوں میں شامل بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں سے ایک MSC ایریکا کراچی پورٹ پر لنگر انداز، 398.5 میٹر طویل میگا کنٹینر جہاز کی آمد پر 3000 سے زائد کنٹینرز ہینڈل کیے جانے کی توقع، کراچی پورٹ نے ایک بار پھر الٹرا لارج کنٹینر جہازوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ثابت کر دی،
کارگو آپریشن مکمل ہونے کے بعد تجارتی جہاز چین کے شہر دالیان روانہ ہوگا۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات جاری۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ معاشی ترقی کا گیٹ وے بنتا جا رہا ہے۔ میگا منصوبے روزگار اور صنعت کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ کراچی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کے جامع ترقیاتی پیکج پر بھی کام جاری۔ سڑکوں، پلوں، پانی، سیوریج اور برساتی پانی کی نکاسی کے منصوبے شامل۔ مجوزہ میڈیکل سٹی منصوبہ سندھ کو صحت، تحقیق اور سرمایہ کاری کے جدید مرکز میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک فوج اور شہداء پر طنز کا معاملہ۔ سینئر سیاستدان فیاض الحسن چوہان نے مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پاک فوج کے جوانوں اور آفیسرز پر تنخواہ کے عوض جانیں قربان کرنے کا الزام مذاق خیز ہے۔ مولانا کے اس بیان سے شہداء کے خاندانوں، سرحدوں پر فائز جوانوں اور آفیسرز کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت حملے میں شہید بہادر اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات۔ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا ملک کی سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس کے بہادر جوانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ سانحہ کچھ منگی زیارت میں دہشت گردوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ امن ریلی کا انعقاد۔ بزرگوں، مقامی عمائدین، نوجوانوں، بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دہشت گردوں کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے۔ کہا زیارت پاکستان کا پرامن ترین علاقہ تھا۔ دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے زیارت میں امن بحال کیا جائے۔ کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی معصوم طلبہ کو اپنے احتجاج کا ایندھن بنانے پر اتر آئی۔ انتشاری کمیٹی کے سرغنہ مضموم عزائم کے حصول کے لیے طلبہ کو استعمال کرنے پر اکسانے لگے۔ اشتعال انگیز بیان میں کہا 13 جولائی کو احتجاجی مظاہرے میں ہم اپنے بچوں کو اسکول یونیفارم اور بیگز کے ساتھ لے کر نکلیں گے۔ تمام تر اوچھے ہتھ کنڈے کی ناکامی اور عوام کی جانب سے مسترد ہونے کے بعد انتشاری کمیٹی اب عورتوں اور بچوں کو بطور شیلڈ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ آذربائیجان کے صدر کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ کہا مشترکہ چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیام امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کا خونی دن، شہداء کشمیر کی قربانیوں کی زندہ و جاوید داستان۔ ڈوگرا فوج کی فائرنگ سے 22 بے گناہ کشمیری شہید، 50 زخمی ہوئے۔ سری نگر جیل کے باہر کشمیری رہنما عبدالقدیر خان کی پیشی کے موقع پر ہزاروں افراد جمع تھے۔ اسی دوران نماز کا وقت ہونے پر اذان دی گئی۔ ظالم فوج نے پہلے ایک پھر دوسرے مؤذن کو گولی ماری اور پھر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سری نگر میں خواجہ نقش بند صاحب کے مزار کے احاطے میں واقع شہداء کی قبریں آج بھی بے مثال قربانی اور استقامت کی زندہ علامت ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کشمیر کو زبردست خراج عقیدت، عالمی برادری سے انسانی حقوق کی پاسداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پیغام میں کہا بھارت جبر و استبداد فوری طور پر بند، تمام سیاسی قیدی رہا کرے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار کشمیر کے تنازع کے پرامن حل پر ہے۔ پاکستان کشمیری بھائیوں کے منصفانہ موقف اور جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ منی پور میں نسلی فسادات کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام۔ ضلع امپھال کے جنوبی علاقے میں متعدد مکانات نظر آتش، واقعے کے فوری بعد علاقے میں سیکورٹی فورسز تعینات۔ واقعے میں ملوث ہینگ جنگ گاؤں کے سربراہ سمیت 2 افراد گرفتار۔
ترکیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، گرفتار افراد میں افغان شہری سر فہرست، رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں ریکارڈ 70,000 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار، 19,574 غیر قانونی افغان مہاجرین جبکہ 6,000 سے زائد انسانی اسمگلرز بھی شامل۔ ڈیجیٹل اصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کا فروغ، مالی سال 2025-26 میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1,90,277 نئے سرمایہ کار شامل، سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل تصدیق کا نظام متعارف، 18 سال سے کم عمر افراد کو والدین کے ذریعے سرمایہ کاری کی سہولت دینے کے لیے مائنر ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی متعارف۔ کم عمر افراد پر سوشل میڈیا کی منفی اثرات کے خلاف بڑا اقدام، آن لائن پلیٹ فارمز کو ضابطے میں لانے والے ممالک کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، آسٹریلیا اور انڈونیشیا میں 16 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی، خلاف ورزی پر آسٹریلوی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جرمانہ ہوگا، چین میں مائنر موڈ پروگرام کے تحت ڈیوائس کی سطح پر پابندیاں، ایپ کے مخصوص قوانین نافذ، برازیل میں 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس قانونی سرپرست سے لنک کرنا لازمی۔ اور 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں پاکستانی طلبہ کی شاندار کارکردگی، کانسی کے 3 تمغے اپنے نام کر لیے۔ عالمی مقابلہ 4 سے 12 جولائی تک کولمبیا کے شہر بوکارامانگا میں ہوا، 90 سے زائد ممالک کے 400 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔